تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کلام کرتے ہیں کہ یہ پہلو بیان کرنے کا ہمارا مقصد کہ امت کے لوگ اس پہلو کو سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گزاری ہوئی زندگی سے درس حاصل کرے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نیک انسان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر سکے۔ اس سے پہلے گزشتہ سلسلوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ کمالات اور کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ دودھ پینے کا زمانہ، اور جب آپ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں آئے اور آپ نے مکے سے جب اپنے دیہات اپنے گاؤں کی طرف جب سفر شروع کیا تو اس سفر کے دوران جو کمالات دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی، اسے بیان کیا، وہ ہم نے آپ کے سامنے واقعات بیان کیے تھے۔ ناظرین، آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ ادائیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ بچپن کا ایک بہت عرصہ عرصہ ہوتا ہے۔ بچپن شیر خواری کا زمانہ بھی ہوتا ہے، تو یہ زمانے کے بھی کچھ واقعات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پھر بچپن کا ایک زمانہ وہ آتا ہے جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل نے بھی اللہ تعالیٰ کی تحمید، اس کی تسبیح بیان کی۔ اس کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ بچپن میں بچوں کو کھلونے لا کر دیے جاتے ہیں اور بچے ان کھلونے سے کھیل کر اپنے دل کو محظوظ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن کا کھلونا کیا تھا، ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا جھولا جس سمت جاتا، چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے ساتھ اسی طرف کا رخ کر لیتا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاند باتیں کرتا، کھیلتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ ہے، اور اس بچپن کے زمانے کا مبارک کھلونا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ چاند ہے۔ پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے زمانے پر کچھ کلام بھی کیا تھا۔ آئیے اسی کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آج سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چلنا شروع کیا تو کیسے کیسے کمالات کا ظہور ہوا، جو آپ کے رضائی بھائی بہنوں نے، یعنی جن سے آپ کا دودھ کا رشتہ تھا، ایسے بھائی بہنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات ملاحظہ کیے۔ باقاعدہ اپنے اس ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف محبت و شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن
اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کم عمری کا زمانہ اس طرف آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کیا، ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ نے چلنا شروع کیا اور آپ بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو آپ ان سے دور رہتے، جبکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کو کھیلتا ہوا دیکھیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھیلیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رہتے، بلکہ انہیں اس کام سے منع فرماتے اور کہتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اسی کے مانند حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، ان کا بھی یہی معمول تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی اس ادا سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر اپنے نبی ہونے کا ایک وصف لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشوونما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی ہیں، اور ایک ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی، یعنی دوسرے بچے ایک ماہ میں جس قد کاٹی کو پہنچیں گے، ان کی شکل میں جیسی تبدیلی آئے گی ایک ماہ کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن میں ویسی نشوونما ہو جاتی، گروتھ ویسا ہوتا۔ پھر دوسرے بچے ایک سال میں جس قد کاٹی کے نظر آئیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گروتھ، آپ کی نشوونما ایک ماہ میں اتنی ہو جاتی تھی، یعنی تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ ہوتی۔ کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھتی کہ روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند، سورج کی مانند آپ پر اترتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھانپ لیتا، چھپا لیتا۔ پھر جب وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا، وہ آفتاب کی مانند چیز آپ سے دور ہوتی، تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ محمد کے چہرے میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے میں اور زیادہ چمک پیدا ہو جاتی، یعنی آپ اور زیادہ روشن ہو جاتے۔ منقول ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 مرد سفید پوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو 2 سفید مرغوں کی طرح، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 2 سفید پوش مردوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر چھپ جاتے تھے۔ یہ جب واقعہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے، نہ آپ کے مزاج میں کوئی تغیر آتا، نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے ہی آپ کا حال یہی رہا جو بیان کیا۔ پھر کہتی ہیں کہ جب کسی چیز پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھتے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے ہیں، چلنا سیکھا ہے، لیکن عادت کریمہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ جب آپ اپنا دست کرم، دست مبارک کسی چیز پر رکھتے تو بسم اللہ کہتے، یہاں تک کہ آپ پر 2 سال پورے گزر گئے۔ یعنی یہ جو واقعہ بیان کیا، یہی انداز سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دن رات گزرنے کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ 2 سال پورے گزر گئے۔ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دور نہ جانے دیتی، بڑی محبت کرتی، دیکھ ریکھ کرتی۔ کہتی ہیں ایک روز مجھ سے غفلت ہو گئی، یعنی میری توجہ نہ رہی، اور آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ، بعض کتابوں میں آپ کی اس رضائی بہن کا نام سیما بھی آیا ہے، اور مدارج النبوہ میں
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اس رضائی بہن کا نام شیمہ لکھا ہے۔ ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک روز آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی، کہیں چلے گئے۔ یہ دن گرمی کے تھے، تو میں آپ کی تلاش میں چل پڑی۔ یہ اپنی بہن کے ساتھ، شیمہ کے ساتھ کہیں چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتہ نہیں تھا، پھر جب پتہ چلا کہ یہ موجود نہیں ہے اور وہ دن گرمی کے تھے، تو کہتی ہیں کہ میں آپ کی تلاش میں چل پڑی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ کسی مقام پر پا لیا، دونوں مجھے مل گئے۔ تو میں نے شیمہ سے کہا کہ کیوں گرمی اور لو میں محمد کو ساتھ لے آئی ہے؟ یعنی گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے اور تو محمد کو اپنے ساتھ اس گرمی میں باہر لے آئی ہے۔ تو آپ کی رضائی بہن شیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کوئی گرمی کی شدت محسوس نہیں کی۔ کہتی ہیں اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا، یعنی ایک ابر، ایک کوئی چیز سایہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے چلتی رہی۔ جہاں یہ تشریف لے جاتے وہ ابر بھی ان کے ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچے۔ جب ابر نے ہم پہ سایہ کیا رہا تو اس ابر کے سائے کی وجہ سے نہ ہمیں گرمی کا احساس ہوا اور نہ لو کا احساس۔ اس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ پر ابر کا سایہ بچپن ہی سے تھا، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دائمی طور پر نہیں تھا کہ ہمیشہ آپ کے سر مبارک پر سایہ کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ صورت ضرورت و احتیاج کے وقت پیش آتی تھی، یعنی جب ضرورت ہوتی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابر سایہ کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اسی طرح، یعنی یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات ہیں، کہتی ہیں کہ ہر دم، ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ یہ کیسے برکتوں والا بچہ ہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑانے کا حکم ہے۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب 2 سال کی عمر ہوئی تو ہم نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو نما کا حال دوسرے بچوں سے بالکل الگ ہی رہا۔ پھر کہتی ہیں کہ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ یعنی یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچے کی عمر 2 سال کی ہو جاتی اور بچے کا جب اس کی دائی، اس کی رضائی ماں جب اس کا دودھ چھڑا دیتی تو پھر بچوں کو ان کی حقیقی والدہ کے یا حقیقی جو رشتہ دار ہیں ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ ان کی 2 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب ان کے رشتہ داروں، ان کی حقیقی والدہ کے پاس انہیں پہنچانا اب یہ قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق ضروری تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم ان کا اپنے سے دور ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا لگاؤ ہو گیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤ، آپ کے نبوت کا جو ظہور ہو رہا تھا اس کے مشاہدات کر کے دائی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہو گئی۔ ان کی جدائی انہیں گوارا نہیں تھی۔ پھر کہتی ہیں کہ عجیب اتفاق ہوا کہ اس سال، جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقیقی والدہ کے پاس چھوڑنے کا وقت آیا تو اس سال مکہ معظمہ میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی
چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا، یعنی اس بات پر راضی کر لیا کہ چونکہ مکے میں بیماری پھیلی ہے تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ان کی پرورش ہم اور کچھ دن کر لیں، ان کو ہم اپنے پاس میں کچھ اور دن رکھ لیں کہ جب مکے کی یہ بیماری دور ہو جائے گی تو ہم آپ کی اولاد آپ کو لوٹا دیں گے۔ اس پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ جب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قدم رنجا ہوئے تو پھر برکتوں کا ظہور ہونے لگا، اور ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر اپنی بقیہ زندگی گزارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے دور رہتے۔ کہتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اپنی والدہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بھائی بہن یہ پورے دن نظر نہیں آتے تو یہ جاتے کہاں ہیں؟ تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ کے دوسرے بھائی بہن یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگے۔ دائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس مبارک شخصیت کو، اس مبارک بچے کو بھی میں بکریاں چرانے بھیجوں، تو شروع میں آپ نے منع کیا ہوگا۔ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ دائی حلیمہ سعدیہ سے اصرار کیا، اور یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ مجبور ہو گئی، اور آپ کو میں نے چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ سے یہ اصرار کر کے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانا چاہتے ہیں اجازت دے، حتیٰ کہ اپنی رضائی والدہ کو راضی کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو لے جا کر چرایا بھی کرتے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے۔ اس بات سے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں ایک بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ یعنی بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اس ادا کو ادا کر کے اپنے نبی ہونے کا لوگوں پر گویا کہ اظہار فرما دیا۔ ناظرین اکرام، بچپن کا جب دور ہوتا ہے تو عموماً اس دور میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب والدین اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی اسکول یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں، یعنی ایک دور علم حاصل کرنے کا بھی آتا ہے۔
اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بچے کسی اسکول میں یا کسی مدرسے میں داخلہ لے کر پڑھائی کرتے ہیں، لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بچپن کے دور میں یا آگے کی مکی زندگی یا مدنی زندگی یا معاشرتی زندگی یا تجارت والی زندگی، کوئی بھی زندگی کا پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیں یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس علم حاصل کیا ہے۔ حالانکہ بچپن کا ایک دور علم حاصل کرنے پر بھی گزرتا ہے، لیکن بچپن ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی یا اس کے بعد کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی کسی سے بھی علم حاصل کرنا یہ نہیں ملتا، بلکہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری خصوصیات ہیں اور انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے القابات ہیں۔ ہم نے اس پر پورا ایک سلسلہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی کثرت پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کی کثرت پر بھی۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے لقب ہیں، انہی میں ہمارے نبی کا ایک لقب امی بھی ہے، اور امی لقب کی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی کچھ حکمت بیان کرتا ہوں، اور جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ بچپن کے دور میں، نہ جوانی کے دور میں، نہ اس کے بعد والی زندگی میں کیوں علم حاصل نہیں کیا اور کیوں آپ امی کہلائے۔ چنانچہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ یہ ہوا کہ ایک امی کے معنی تو یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو رہتے ہیں وہ ام القریٰ کی وجہ سے امی کہلاتے ہیں، تو یا تو اس وجہ سے ہمارے نبی کا ایک لقب امی ہوگا، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ دوسرا معنی آپ نے یہ بیان کیا کہ ایک امی کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا اور نہ ہی لکھنا سکھایا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا نہیں، نہ لکھنا سکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معرفت کا خزینہ بن گیا۔ یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا علم دیا کہ آپ سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کا بھی علم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا بھی علم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہر چیز کا روشن بیان کرتی ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ہمارے نبی کے امی ہونے پر یہ بات فرمائی۔ آپ نے فارسی زبان میں ایک شعر لکھا جس میں آپ نے لکھا، جس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے
نہ لکھنا سیکھا مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا اللہ عز و جل ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ارشاد فرمایا، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند قدوس کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے نبی امی کیوں ہیں، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکمت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ حکمتیں جو ظاہراً سمجھ میں آتی ہیں، جس سے یہ فوائد معلوم ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے رکھا گیا۔ وہ حکمتیں لکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو، کیونکہ کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آپ کا استاد ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہیں۔ یعنی اگر آپ کا کوئی انسان آپ کا استاد ہوتا تو پھر وہ آگے یہ دعویٰ کر دیتا کہ نبی جس نے پیغمبر ہونے کا جو اعلان کیا ہے تو اس کو تو میں نے پڑھایا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا، اور آپ اس وجہ سے امی ہیں۔ یہ ایک حکمت ہوئی۔ دوسری حکمت یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ نہ خیال کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ اگر کوئی انسان آپ کا استاد ہوتا تو پھر دوسروں کی توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی جگہ آپ کے جو استاد ہوتا تو اس کی طرف چلی جاتی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پڑھایا ہے تو پھر زیادہ فضیلت والا، زیادہ علم والا وہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا، آپ امی ہیں، اور آپ کو اللہ نے سکھایا جو کچھ سکھانا تھا۔ تیسری حکمت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو پھر ساری دنیا یہ سمجھتی کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں، تو قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے خود یہ کلام لکھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو امی بنایا تاکہ لوگ اپنے قرآن مجید کو اللہ ہی کا کلام سمجھے۔ چوتھی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، یعنی یوں کہ کسی نے پڑھایا ہوتا، کسی نے لکھایا ہوتا، لوگوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے کسی کے پاس پڑھا ہے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی باتیں بیان کرتے تو پھر لوگ کہتے کہ انہوں نے پچھلی جو کتابیں ہیں ان میں سے پڑھ پڑھ کر انمول قیمتی مدنی پھول اس کو لے لیا ہے اور یہ اب ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو امی بنایا تاکہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ پانچویں اور آخری حکمت لکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی۔
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارے عالم کے لوگ، سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے علم حاصل کرنے کے لیے زانوئے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو امی بنایا۔ بعد میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کی تو لوگوں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے تو کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، تو یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ واقعی حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہیں جسے ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی حکمتیں۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے کچھ واقعات بھی سنے، اور بچپن کا ایک دور آتا ہے جس میں بچہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے یا اسکول جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا، نہ کوئی اسکول گئے، نہ کسی استاذ کے پاس علم حاصل کیا، اور اس کی کیا وجہ تھی، اس کی حکمتیں بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارا یہ سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔